وارث بھائی جیسے یہ مہینہ آتا ہے تو اس مہینے میں خواتین ڈفرینٹ ڈشز بناتی ہیں کہ افطاری کے لیے کھانا لگانا ہے، تو کیا رمضان صرف کھانے پینے کا نام ہے؟ رمضان کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے، یہ تو عبادت کا مہینہ ہے. لیکن چونکہ مرد حضرات، بچے اور نوجوان، ان کی خواہشات اس قدر ہوتی ہیں کہ جی ہم نے افطاری میں یہ کھانا ہے، کاش کہ ان کو ان خواتین کا بھی احساس ہو. صبح ہم سے پہلے اٹھتی ہیں اور رات کو ہم سے بعد میں سوتی ہیں. ان کا بھی تو جی چاہتا ہوگا یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور قرآن مجید کی تلاوت کریں، یہ بھی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے گڑ گڑا کے دعائیں کریں، یہ بھی اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اللہ سے جو ہے وہ دعا کریں، یہ بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا سوال کریں، یہ بھی تسبیحات کریں، یہ بھی ذکر و اذکار کریں، یہ بھی لمبے لمبے سجدے اور رکوع بجا لائیں. ان کا نہیں جی چاہتا ہوگا؟ کس کا جی چاہتا ہے کہ گھنٹوں وہ چولہے کے آگے کھڑی رہے، تپش برداشت کرتی رہے، مختلف ہنڈیاں بناتی رہے، پیاز کاٹے اور ساتھ میں آنسو بہاتی رہے، مرچیں کاٹے تو ہاتھوں پہ جلن محسوس کرتی رہے؟ ان کا بھی جی چاہتا ہے، لیکن وہ کچھ ایسے ناعاقبت اندیش مردوں کے خوف سے بیچاری جو ہے وہ کچن میں، کچھ ضرورت بھی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً ان کا جو ہے وہ اجر و ثواب بھی ہے. بعض اوقات تو روزے بھی رکھے ہوتے ہیں. جی بالکل. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مردوں کو اس میں جو ہے وہ ان کو اپنے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا کرنا چاہیے، تراویحوں کی تیاری کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تیاری کرنی چاہیے، تلاوت میں ان کو لگائیں، اسے کہ بھی کھانا پینا ہو جائے گا، بس آپ میرے ساتھ جو ہے نا مجھے اور میری اولاد کے جنت میں دخول کے لیے میری معاونت کریں، میری مدد کریں، تو یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ اس گھر پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے. یہ تو قرآن کا مہینہ ہے. اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ارشاد بھی فرما رہے ہیں کہ شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس. یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا ہے جو ہدایت ہے عوام الناس کے لیے. اور آپ دیکھیے کہ قرآن کا مہینہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام خود قرآن پڑھتے، رسول اللہ سنتے، رسول اللہ قرآن پڑھتے، جبرائیل علیہ السلام سنتے. اور ہمارے ہر طرف دیکھیں کہ قرآن کے دور ہو رہے ہوتے ہیں، تراویحوں میں قرآن پڑھنے کی جو ہے وہ یعنی پورا ایک ماحول ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن پڑھنے پڑھانے کا، سیکھنے سکھانے کا، ذکر و اذکار، تلاوت، یعنی جو بھی آپ نیکی بجا لا، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے. میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، یہ تو بھوکا رہنے کا مہینہ ہے. استاد جی فرمانے لگے کہ اپنے مزدوروں کا خیال کرنا. میں نے کہا استاد جی آفس میں جتنے بھی احباب ہیں الحمدللہ 2-3 گھنٹے کی ریلیکسیشن دیتے ہیں. میں نے کہا میں گھر کے مزدور کی بات کر رہا ہوں. استاد جی گھر کے کون سے مزدور؟ استاد جی فرمانے لگے کہ بیٹا وہ مزدور جو زندگی میں ایک بار تیرے گھر میں آئی تھی، اس کے بعد پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی، یعنی تیری بیوی، اس کا بھی خیال رکھنا. وہ اپنے والد کے گھر میں رانی اور شہزادیوں کی طرح رہتی تھی، اور اس کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے عبادات میں مشغول کرنے کی کوشش کرنا، اس کو سہولیات دینا، اس کے لیے بھی راحت و آرام کا سامان کرنا، یعنی اس کو مزدوروں کی طرح جوت کے نہ رکھنا، یعنی اس کے لیے بھی راحت و آرام اور آسانیوں والا معاملہ کرنا، تاکہ وہ بھی اپنے رب کے ساتھ چپ کے باتیں کر سکیں، راز و نیاز کی باتیں کر سکیں، عز و انکساری کے ساتھ اپنی جو ہے وہ مناجات اور التجاعات اللہ کے حضور جو ہے وہ بجا لا سکے. تو اس کے لیے بھی سہولت اور آسانی والا معاملہ فرمانا. تو یہ یقیناً ہماری خواتین کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. شاید وہ ہمارے مزاج کے ہاتھوں مجبور ہوتی ہیں کہ میاں صاحب کو دہی بڑے بھی چاہیے، ان کو سموسے بھی چاہیے، ان کو پکوڑے بھی چاہیے، تو اس لیے وہ بیچاری، وگرنہ ان کا بھی جی چاہتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی خوب عبادت بجا لائے. بے شک، بالکل.